یہ بھی ہم نے اپنے سی او صاحب کو کہہ دیا ہے، بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہے ہمارے سی او صاحب، تسی بھی میرے ورگے ہی نکلے نا کہ تیسری دا پتہ ہی کوئی نہیں کدوں آ رہی ہے تو آنی کوئی نہیں پھر نہیں ایک گل نا ریکارڈ بھی ہے نا میرے پاس۔ اچھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کراکرم ہے، وہ ملت ہے، اس کے بعد پھر وہ ہے اپنا کراکرم ہے، ملت ہے، تیسری کون سی ہے؟ نہیں کراکرم، ملت اور ایک تیسری ہے جس کو ہیں نہیں یار کدھر گیا عمر نہیں سر نہیں، یہ دو ایک اور ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، جس کی ہمیں یا ایک یا دو دنوں میں ہمیں اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک 30 ستمبر کو آئے گی، ایک 15 ستمبر کو آئے گی۔ سی او صاحب تسی بھی میرے ورگے ہی نکلے نا کہ تیسری دا پتہ ہی کوئی نہیں کدوں آ رہی ہے تو آنی کوئی نہیں پھر نہیں ایک گل نا ریکارڈ بھی ہے نا میرے پاس۔ اچھا لینڈ اینڈ پراپرٹی کے اوپر ہم نے جو پالیسی اپنائی وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر کہ اوپن آکشن، پہلے مل ملا کے چل اینو دے دو این دے دو یہ کر دو، وہ نہیں ہوا۔ اوپن آکشن کے ذریعے ہم نے جب یہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ہم نے لیز دی تو اس کا 8,000 ملین سے 8 ارب سے اٹھا کے ہم 16,000 ملین 16 ارب روپے پہ لے گئے۔ یہ ایک بڑا جمپ تھا جو 100% انکریز تھا۔ پیسنجر کے اندر ہم مائنس میں تھے، لیکن ہم وہاں پہ 4 سے 5% ہم پلس پہ چلے گئے، جو اب انشاءاللہ تعالیٰ جس میں ہمارے پاس 3-4 میجر فیکٹر تھے۔ یہ میں اس لیے ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ جس بندے کے ذمہ یہ کام لگا ہے اس کو چیزوں کا بغیر موبائل کھولے بغیر کاغذ کھولے اس کو پتہ ہے۔ پاور وینس، ہماری پاور وینس کو 10 سال تک اوور ہال نہیں کیا گیا، 10 سال تک، یہ ریکارڈ نکلوا لیں ریلوے سے۔ ہمارے لوکوموٹیوز کو 10 سال سے اوور ہال نہیں کیا گیا۔ ہمارے ایئر کنڈیشن جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے، 8 ٹن کا تھا اور وہ تقریباً اپنی عمریں پوری کر چکے تھے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کا باری باری میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ کوچز کی اویلیبلٹی، اچھا گاڑیوں، اب ایک سال کے اندر ساری گاڑیاں اپ گریڈ نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے عوام ایکسپریس کا کیا حال تھا بیفور اینڈ آفٹر، میں انشاءاللہ کسی دن اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے وہ تصویریں دکھاؤں گا بیفور اور آفٹر کا، شالیمار بیفور اور آفٹر، ہزارہ بیفور اور آفٹر۔ ابھی بھی کسی وقت یہ ہو رہا ہے کہ 2-4 کوچز جو ہیں وہ پرانی لگ جاتی ہیں یا ریک اس کو میچ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ بھی ہم نے اپنے سی او صاحب کو کہہ دیا ہے، بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہے ہمارے، کہ 15 سپٹمبر کے بعد ایک بھی ریک جو میں نے اپ گریڈ کیا ہے اس کے اندر مکسنگ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ریل کارز راولپنڈی لاہور ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا، ہزارہ کو اپ گریڈ کیا، عوام ایکسپریس کو اپ گریڈ کیا، بزنس ٹرین کو اپ گریڈ کیا، پھر اسی طرح سکر ایکسپریس کو ہم نے اپ گریڈ کیا۔ اب جو ہونے جا رہی ہیں اپ گریڈ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کراکرم ہے، وہ ملت ہے، اس کے بعد پھر وہ ہے اپنا کراکرم ہے، ملت ہے، تیسری کون سی ہے؟ نہیں کراکرم، ملت اور ایک تیسری ہے جس کو ہیں نہیں یار کدھر گیا عمر نہیں سر نہیں، یہ دو ایک اور ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، جس کی ہمیں یا ایک یا دو دنوں میں ہمیں اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک 30 ستمبر کو آئے گی، ایک 15 ستمبر کو آئے گی۔ سی او صاحب تسی بھی میرے ورگے ہی نکلے نا کہ تیسری دا پتہ ہی کوئی نہیں کدوں آ رہی ہے تو آنی کوئی نہیں پھر نہیں ایک گل نا ریکارڈ بھی ہے نا میرے پاس۔ اچھا سر یہ ساری ہم اپ گریڈ، پھر اس کے بعد تیزگام کی باری ہے، پاکستان کی باری ہے، ساری رحمان بابا کی، یہ ساری ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو اپ گریڈ کریں گے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹرینوں کی اپ گریڈیشن جاری ہے۔ ایک آ گیا آپ کا پاور وینس آپ نے سنا ہوگا، ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک بندے نے 15,000 کی ٹکٹ لی اور پاور وین نہیں ہے، یا اس کی پاور وین خراب ہو گئی تو لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، برا بلا بھی کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ پاور وینس ہماری 30 سپٹمبر تک 30 جو ہیں ابھی آ گئی ہیں، تقریباً 21 کے قریب فلیٹ میں 30 پاور وینس اوور آل ہو کے فلیٹ میں آ جائیں گی۔ 31 دسمبر تک 16 ہم نہیں خرید لیں گے، باقی جو 40 ہوں گی وہ 23 مارچ تک آ جائیں گی۔ ہمارے پاس پاور وینس 23 مارچ کے بعد اس کی شارٹیج نہیں ہوگی، اور فل ہم اس کے او ای ایم سے ہم اوور آل کروا رہے ہیں۔ لوکوموٹیوز 31 دسمبر کو جو جی یو 40 ہے، اس کو ہم جی یو 40 کو ہم انشاءاللہ تعالی
43 ہیں 43 اس کو ہم فریٹ کے لیے مختص کر دیں گے، کیونکہ وہ 4000 ہارس پاور کا ہے، اور باقی جتنے ہمارے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ تک 2-2-3-3 کر کے اوورال ہو کے انشاءاللہ فلیٹ میں شامل ہوتے جائیں گے. یعنی یہ بھی ہمارے انڈر کنٹرول آ گیا اوورالنگ پاور وینس کی بھی، لوکوموٹیو کی بھی. اب آ جائیں رولنگ سٹاک کے اوپر. رولنگ سٹاک میں آدھے سے زیادہ ہمارا ڈمیز چل رہی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں. ماننا چاہیے، جب تک آپ چیزوں کو مانیں گے نہیں تو ایڈریس کیسے کریں گے؟ آپ کی بریکیں نہیں، آپ کی اپنا بریک شو نہیں، آپ کے ڈسٹریبیوشن والز نہیں. تو اب انشاءاللہ ہمارا کوئی 1000 کے قریب سلیک ایڈجسٹر جو ہے، جو 200 کر کے 300 کر کے او ای ایم سے چل رہا ہے، شپنگ ہونے لگی ہے، باری باری ہوگی. اور یہ بھی 23 مارچ تک ہمارے پاس 1000 سے زائد 1200 کے قریب سلیک ایڈجسٹر آ جائیں گے. ان کی باقی ویلز ہیں، ان کی بریکس ہیں، ان کی ڈسکس ہیں، سارا یہ. لیکن ہمارا جو ڈمیز کو ختم کرنے کا پلان ہے وہ 31 دسمبر ہے. 31 دسمبر کے بعد سی او صاحب موجود ہیں، وہ ہم نے ساری ڈمیز کو ختم کرنا ہے. اور جو ٹرینز ہماری فریٹ ٹرینز کی ایوریج آ رہی ہے 9 ٹرینز کی، اس کو ہم نے 15 ستمبر تک 12 ٹرینز پہ لے کے جانا ہے. اور 31 دسمبر تک جب ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر لیں گے تو ہم 15 ٹرینز پہ لے کے جائیں گے. میرا اس سال کا جو ریکارڈ میں کرنا تو اللہ نے ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. ہم چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ 50 سے 60 ارب، جیسے پہلے ہم نے 100 ارب کراس کیا، ریلوے کی تاریخ میں 100 ارب کبھی کراس نہیں ہوا. اب ہمارا ایک اور سب سے بڑا جو میجر ریلوے کا ایشو ہے، جو دنیا میں اب نہیں رہا لیکن پاکستان میں موجود ہے، وہ ٹریک ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹریک 1870 1880 1870 1880 1890 1860 1910 1905 اس کے بعد ٹریک شیک نہیں بنا. لیکن انشاءاللہ ایک تو تھر کول کو ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں 105 کلومیٹر 25 دسمبر کو ود دا بلیسنگ آف اللہ. ایک آدمی نہ اوپر نیچے ہو جائے، میں نہیں کہتا. جو پلان ہے 25 دسمبر کو ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سے اس کی انوگریشن کروائیں گے، اور $2 ارب جو ہے پاکستان کو سال کا بچے گا اس کی ٹرانسپورٹیشن سے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے روڑی کراچی جو سب سے پیتھیٹک ہمارا وہ ایریا ہے، روڑی کراچی ٹریک ہے، اس کے آپ کو پتہ سپیڈ 30 پہ چلی جاتی ہے، 40 پہ چلی جاتی ہے. وہ $2.5 ارب کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. بڑا زور لگا رہے ہیں. ایکچولی وہاں پہ جو ارد گرد کی آبادی ہے، جنہوں نے وہاں پہ آکوپائڈ کیا ہوا ہے، اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو پالیسی ہے ہم اٹھا کے پھینک نہیں سکتے جب تک ہم ان کو الٹرنیٹ نہ دیں. اس کے اوپر کام جاری ہے، لیکن جنوری کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں اس کا سٹون لینگ رکھ دیں گے. اور اس ٹینیور کے اینڈ تک مجھے امید ہے 50 سے 60% کام مکمل ہو جائے گا. 5 گھنٹے کا ملتان تک آنے کا فرق پڑ جائے گا. یعنی جو 5 گھنٹے کا ٹائم ہے لاہور اور ملتان جو ہے، جو کراچی سے گاڑی آ رہی ہے، 5 گھنٹے کا فرق پڑے گا اس سے. پھر روڑی سے آگے ملتان تک کا یہ بھی اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہا ہے سلسلہ. اس پہ بھی کام ML3 کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ RDMC سے برج فائننسنگ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ٹینڈر جو ہے وہ بہت جلد اخبار میں اس کا بھی آنے والا ہے. یہ بھی ٹینڈر پروسیس جو ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل. لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم نے صوبوں سے بھی بات کرنی ہے. یہ بھی 78 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے چل کے جانا ہے، کہ میرا کام ہے تو میں نے چل کے جانا ہے. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے انمینڈ جس کی وجہ سے حادثات ہوتے تھے، انہوں نے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے انسانی ہمدردی کے طور پہ $10 ارب اسی سال انہوں نے رکھ دیا ہے 177 انمینڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے، جس میں سے 1 ارب انہوں نے اس کوارٹر کے اندر ہمیں ریلیز کر دیا ہے. باقی انشاءاللہ جو ہی ہم مکمل کریں گے، جتنے مکمل یہ اب ہم پہ ہیں، ان کا بال ہمارے کورٹ میں ہے کہ ہم جتنی جلدی اس پہ عمل درآمد کریں گے اتنی جلدی ہمیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید پیسہ دے دیں گے. لاہور، پنڈی اور ٹیکسلا کا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے. لاہور میں شدرہ سے لے کے رائیونڈ تک 41 پارک بن رہے ہیں، جس میں سے 4 پارک بن گئے ہیں. اس کے علاوہ جو مین ہمارا اس کے اوپر اس وقت فوکس ہے، ہم ٹرمینلز بنانے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر. ایڈیبل آئل کا ٹرمینل بنانے جا رہے ہیں، آٹو موبائل کا ٹرمینل بنانے جا رہے ہیں، LPG کا ٹرمینل بنانے جا رہے ہیں، منرلز کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ٹرمینل بنانے جا رہے ہیں. یہ جس طرح پوری دنیا کے اندر ہے کہ آپ
अपनी अपनी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसके नज़दीक, या जो हब है बिज़नेस वाला उसके नज़दीक आप जाके ये टर्मिनल्स बनाते हैं। तो उस पॉलिसी के ऊपर भी हम गामज़न हैं इंशाल्लाह ताला। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा फोकस है इस बात के ऊपर कि हम किसी तरह ML1, ML3, इवन ML2 जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाए। यानी हम देखिए हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी जब ये दोनों इकट्ठी चलती थी तो उसकी मालगाड़ी तो 25 किलोमीटर पर आवर के वाले से चलती थी, 25 किलोमीटर। फिर उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए ईस्टर्न वेस्टर्न। उसके ऊपर 2004-05 में उन्होंने काम शुरू किया था और मुकम्मल किया था। तो इसी तरह उसी तर्ज के ऊपर हम ML2 जो है उसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, अब डिजिटलाइजेशन अभी मैं कंट्रोल रूम का FWO की कोऑपरेशन से हम कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता था, मैनुअल हम लिख रहे थे, किस दौर में रहते थे। आज हमें फ्यूल कंजम्पशन, हमारा ड्राइवर ओवर स्पीड कर रहा है, आपके ट्रैक की क्या सूरत हाल है, यहाँ पे ट्रेन ने किस स्पीड से गुजरना है। मेन हमारा जो कंट्रोल रूम है लाहौर में बन गया। 7 डिवीजन्स के अंदर पहला कंट्रोल रूम आज मैंने इफ्ताह कर दिया। बाकी बड़े जो हमारे स्टेशन हैं उनका 30 अगस्त से पहले हर जगह के ऊपर हमारा कंट्रोल रूम बन जाएगा। हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हम इंशाल्लाह ताला बढ़ रहे हैं। आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो ट्रेन्स हैं 5 ट्रेन से 6 ट्रेन हमारी आउटसोर्स हो चुकी हैं, बाकी भी ट्रेन आउटसोर्स हो जाएंगी। उससे ये होगा कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, उसको शौक़ है कि उसकी सवारी बढ़े, उसको शौक़ है कि उसकी ट्रेन साफ़ रहे, उसको शौक़ है कि उसमें नई नई इनोवेशंस लेके आए। तो उसकी परमिशन हम उसको दे रहे हैं। नई डाइनिंग कार्स बन रही हैं उसके अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमने एक और बहुत बड़ा इक़दाम उठाया कि सिर्फ ये काम करने से नहीं बल्कि 300 ने एक लफ्ज़ आपको याद होगा, पहले भी मुल्तान में आके कहा था कि 300 पैसेंजर को लेके जाने वाला पायलट जो है जहाज़ का वो रहता है 5 स्टार होटल्स में। तो अगर आपने इससे पहले खानेवाल का गार्ड रूम, ड्राइवर रूम, दिल्ली का, लाहौर का, कोठरी का देखा हो तो एक हॉल है मच्छरों से भरा हुआ, उसमें वो सोया हुआ है। सुबह उसने 1100 पैसेंजर को लेके जाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी के अंदर 5 स्टार होटल का मंजर पेश कर रहा है गार्ड रूम। ये वो चीज़ें जो आप अपने साथियों से वीडियोस मंगवा सकते हैं। और ड्राइवर रनिंग रूम। इसी तरह आज मैं खानेवाल में अभी जा रहा हूँ ड्राइवर रूम और गार्ड रूम का इफ्तिताह करने के लिए। यानी अपने ड्राइवर को, अपने गार्ड को गर्मियों के अंदर ठंडी मशीन और सर्दियों के अंदर गर्म मशीन, उसका डाइनिंग अपना एरिया, उसका ड्राइंग एरिया जिसके अंदर सिटिंग एरिया आप कह सकते हैं, LCD लगी हुई है, उसके सोने का कैबिन, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट जो है हमने साफ़ सुथरा उसको दे दिया। तो कहने से मुराद ये है कि हम इसके साथ साथ जो क्वार्टर्स हैं हमारे उनकी छतों को चेंज कर रहे हैं। उनके सीवरेज जहाँ पे इश्यूज़ हैं उन अपने लेबर की उस सीवरेज को हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसी तरह बाकी सूबों के साथ, अब बलूचिस्तान के साथ हमने जनाब पीपल्स ट्रेन मुकम्मल कर लिया, वो हमने खुद बनाई है CFI में। वो